أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد. شب کی مناسبت سے آسمان امامت اور آسمان ولایت کے 7ویں ستارے امام موسیٰ بن جعفر کی مظلومانہ شہادت کو سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور اس کے بعد آپ مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاکیزہ ترین اور عالم ترین اور باتقویٰ ترین ہستیوں کے صحیح معنوں میں پیروکار اور اطاعت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایک اچھی تعداد میں ہمارے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں یہاں پر، تو آج کی اس مجلس کو کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے بات بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ انشاءاللہ سب کے لیے قابل استفادہ ہو. اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت کہہ لیں وہ یہ دیکھ کر ہوئی کہ ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور توجہ کے ساتھ جو بات کی جا رہی ہے اس کو سن رہے ہیں. اللہ کرے میری نظر نہ لگ جائے اور انشاءاللہ اسی طرح بات کو غور سے سنیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ آیت موجود ہے سورۃ الحدید میں. سورۃ الحدید کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ کون سے سپارے میں ہے سورۃ الحدید؟ کوئی چھوٹا موٹا حافظ آدھا پورا پونا بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ سورۃ الحدید قرآن کے 27ویں پارے میں. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ مجھے ابھی اس آیت کریمہ کا، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن اس جو مکس گلدستہ ہے اس کو دیکھ کر پھر مجھے جو آیت فلیش ہوئی ذہن میں اور یوں سمجھے کہ استخارہ آ گیا، وہ یہ والی آیت تھی.
تو مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کا نمبر یاد نہیں، نمبر خیر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 27ویں قرآن مجید کے جز کی آخری صورت ہے، سورۃ الحدید۔ اس کی یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کیوں بھیجے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے چند الفاظ میں تمام نبیوں کو بھیجنے کا جو فلسفہ تھا، جو حکمت تھی، جو مقصد تھا، اسے بیان فرما دیا۔ اور جب آپ کو اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی کے اپنے بیان سے اور اس کے اپنے کلام سے یہ پتہ چل جائے گا، کس کے کلام سے؟ جو نبیوں کو بھیجنے والا ہے، خلق کرنے والا بھی ہے اور بھیجنے والا بھی ہے، وہ جب بتا دے کہ میں نے یہ تمام نبی کیوں بھیجے ہیں، تو پھر آپ کو ساتھ میں یہ بھی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ وہ ہستیاں کہ جو انبیاء کی وارث ہیں ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا۔ تو پھر ان ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سب سے زیادہ معتبر ہستی یعنی اللہ کی ذات اقدس خود اس ذات سے سن لیا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو تمہارے لیے تمہاری طرف نبی بھیجے ہیں، میں نے کس لیے بھیجے، کیا چاہتا تھا۔ تو پھر کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات انشاءاللہ بڑے بھی اور ہمارے جو عزیز بچے بیٹھے ہیں یہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان انسانوں کو گمراہ، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ بہت تھوڑے ان میں سے تو ایسے پائے گا جو تیرے ہوں گے اور اکثر ان میں سے میرے ہوں گے۔ یہ شیطان کے لفظ جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود۔ شیطان کا اللہ کی بات نہ ماننے والا واقعہ کئی جگہوں پر قرآن میں آیا ہے، تو وہاں پہ شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا سوائے ایک قلیل تعداد کہ تو دیکھے گا۔ اور ابھی تک کی اگر انسانوں کی پرفارمنس دیکھی جائے شروع سے لے کر، تو شیطان کوئی اتنا جھوٹا بھی محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر آج آپ دنیا میں دیکھیں، میں آپ سے سوال کروں، اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے والے زیادہ ہیں یا نافرمان زیادہ ہیں؟ پھر شیطان اتنا جھوٹا تو نہ ہوا نا، اس نے بھی، اور اب تو خیر وہ تجربے کار بھی کافی ہو گیا۔ جس بندہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو، جس جن نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھگتایا ہوا ہے، اس کا تجربہ کتنا ہوگا؟ بالآخر سب کے مد مقابل کون تھا؟ ابلیس۔ تو اس کو کتنا تجربہ ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے سنیے گا کہ جو ابلیس ہے نا، وہ پہلے بندے کو دیکھتا ہے، اسے جج کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اسیسمنٹ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، اور پھر پلان کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے کیا چیز
اور اس کو گمراہ کرنے کا سب سے بیسٹ پاسبل طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مثلا ایک بندہ جو ایمان نہیں رکھتا، مثلا مسلمان نہیں ہے، تو وہ گمراہ تو آلریڈی ہے، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ وہ میک شور کرے گا کہ کہیں اسلام میں آ نہ جائے. تو وہ اس کے لیے پکا بندوبست یہ کرے گا، اس کا ماحول ایسا رکھا جائے، اسے ایسی چیزوں کی عادت ڈالی جائے کہ ادھر نہ آئے، ادھر جتنا مرضی دھستا جائے ادھر نہ آئے. اب آ جائے مسلمانوں میں، جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، وہ شیطان سے بچ گیا؟ جی نہیں بچا. شیطان نے ایک مسلمان کو گمراہ کرنا، تو وہ کیا کرے گا؟ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، انشاءاللہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں. شیطان نے جو قرآن مجید نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے جو خود بتایا قرآن میں، وہ یہ بتایا کہ ابلیس نے ایک تو ان کو کچھ لوگوں کو گمراہ کیا انبیاء کے زمانے میں اس طرح کہ تم نے نبی کو نہیں ماننا، مخالفت کرنی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی بات مانی، انبیاء کو نہیں مانا اور گمراہ ہو گئے. لیکن کچھ لوگوں نے انبیاء کو مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، ان کے دین میں شامل ہو گئے، ان کو شیطان نے چھوڑ دیا نہیں. اس نے کہا تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ سوچوں گا کہ تمہیں کیسے گمراہ کیا جائے. تو اگر آپ قرآن مجید کو جا کے پڑھیں گے تو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ابلیس نے انبیاء سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسی محبت کا سہارا لیا. عجیب بات نہیں؟ ابھی ایکسپلین کروں گا تو سمجھ آ جائے گی. اس نے دیکھا کہ جب کسی نے کسی کا نقصان کرنا ہو، کسی پہ ضرب لگانی ہو، چوٹ لگانی ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ویک جگہ، کمزور جگہ کون سی ہے، اس کی ویکنس کیا ہے. پہلے مثال دے دوں جو قرآن نے مثال دی ہوئی ہے، پھر آپ کو آگے بیان کرتا ہوں. بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو معذرت کے ساتھ یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابلیس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والا ایک بندہ ہے، جس کو حضرت عیسیٰ سے دلی محبت ہے اور ان پہ اعتقاد رکھتا ہے. ابلیس نے اس بندے کو گمراہ کرنا ہے. دو راستے ہیں اس کے پاس، آپ سجیسٹ کریں کون سا راستہ بہتر رہے گا. میں دونوں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ابلیس. وہ کیا کرے؟ دو میں سے ایک روش کون سی بہتر رہے گی آپ کے خیال میں؟ کہ وہ اس بندے سے کہے کہ تو عیسیٰ کو چھوڑ دے، حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ بہت غلط آدمی تھے، اور دور ہو جا ان سے، مخالفت کرے آ کر حضرت عیسیٰ کی. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے گمراہ کرنے کا یا نہیں؟ عیسیٰ سے محبت کرنے والے کے سامنے آئے، حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والا بن کر، اور محبت میں اسے گمراہ کر دے. آپ کے خیال میں زیادہ مؤثر طریقہ، زیادہ رزلٹ دینے والا طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا والا. کیونکہ اگر وہ عیسیٰ کا مخالف بن کے آئے گا تو لوگ تو اسے لمبا کر کے جوتے ماریں گے، کیونکہ وہ دلوں میں حضرت عیسیٰ پہ اعتقاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ سے آ کے کہے اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، نہ مانو، تو شیعہ سنی متحد ہو کے جوتے ماریں گے اس کو. بلکہ پاکستان میں تو اور بھی کچھ کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جس کی اجازت اللہ رسول نے نہیں دی وہ بھی کر دیتے ہیں، اتنے عاشق ہیں. توجہ فرمائیں. پس شیطان نے انبیاء سے محبت کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا جو طریقہ اپنایا وہ کیا تھا؟ ان کی محبت کی ڈوز ذرا زیادہ کر دو، کیونکہ تم مخالف بن کے آؤ گے ان کے تو یہ تو نہیں مانیں گے، ماریں گے تمہیں، لیکن تم ان کا محب بن کر آؤ اور محبت کی آڑ میں وہ کام کر دو جو انہوں نے نہیں بتایا، اور یہ لوگ سمجھے کہ یہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں جبکہ ایکچولی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کی قرآن نے مثال حضرت عیسیٰ کی دی ہے. کیا بتایا؟ کہ اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی باتوں میں مبتلا کیا ان کی قوم کو کہ آہستہ آہستہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر کر دیا. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا ہے یا اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے وہ بغیر کسی شک کے اس دین سے خارج ہو گئے جو دین حضرت عیسیٰ ان کے لیے لے کر آئے تھے. یہ ساری سٹوری آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس شیطان سے حضرت عیسیٰ کی قوم نہیں بچی، حضرت موسیٰ کی قوم نہیں بچی، باقی قومیں نہیں بچی، اسی شیطان نے آخری نبی کی قوم کو بھی نہیں چھوڑا. لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کہنے کو 73 فرقے ہیں، لیکن شاید 7300 سے بھی آگے شروع سے آپ گن کے لائیں تو بڑھ چکے ہیں. اتنے فرقے بنے مسلمانوں کے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے. تو آپ کو بہت سارے، میں نہ کہوں کچھ کہہ لوں، آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ جو تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام کی ایک عظیم ترین ہستی کہ جس کا نام حسین ابن علی ہے، صلی علی محمد و آلہ محمد، اس ہستی کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کو مس گائیڈ کر دیا جائے. ان کو وہ حسین بتایا جائے جو اصل میں حسین نہیں ہے، وہ حسین بتایا جائے جو اصل حسین نہیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حدید کی، یہ وہ مسئلہ بھی حل کر دیتی ہے اگر آپ سمجھ جائیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تمام انبیاء کے بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو خود بخود یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو حسین وارث انبیاء ہے اس کا مقصد کیا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ حسین کون ہے؟ وارث انبیاء ہے، وارث سے بالخصوص وارث سے سردار انبیاء ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان خود گواہی دے رہا ہے اس پر، حسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، واضح ہے. رسول اللہ کی بیٹی ہیں جناب سیدہ کے فرزند ہیں امام حسین، واضح ہے. لیکن انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اس کا میسج بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا میسج کیا ہے کہ حسین ایک ایسا کام کرے گا
جب میرے لائے ہوئے دین کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اسلام کے نام پر کئی چہرے پیش کیے جا رہے ہوں گے، تو جو اس دین کو پہچاننا چاہتا ہے کہ جو میں لے کر آیا ہوں، تو پھر میں اسے بتا رہا ہوں کہ میرا یہ دین، میرا وجود، میرا پیغام میرے اس حسین کے ذریعے باقی رہے گا۔ انا من الحسین، اس کے علاوہ تو اور معنی ہی کوئی نہیں کہ نانا کہہ رہے ہوں کہ میں نواسے سے ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نانا سردار انبیاء ہے، تو وہ گائیڈ کر کے جا رہے ہیں کہ اگر لوگ بہت سارے راستے تمہیں دکھا دیں اسلام کے نام پر، تو تم وہ راستہ چننا جس پر چراغ ہدایت حسین کھڑا ہو۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کو اس آیت کی طرف میں نے واپس لانا ہے۔ ایک نکتہ اور جو میں نے کہا کہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی کوئی مجلس سنتے ہوئے یا کوئی پوئٹری شاعری سنتے ہوئے یہ محسوس کیا ہو، وہ کہنے والے کے جملات سے، کہنے والے کے اشعار سے آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ ہم امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ امام حسین کربلا کیوں گئے؟ کچھ لوگ ہیں، آج موجود ہیں، کہ جو اس فکر کا پرچار کر رہے ہیں کہ سوچو نہیں امام حسین کو، سوچو نہیں، بس ماتم کرو۔ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ حسین کربلا کیوں گئے تھے، چھوڑو اس کو۔ تم نے بس پرسہ دینا ہے امام حسین کی والدہ کو، مولا علی کو پرسہ دینا ہے، رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے، تم پیدا اس لیے ہوئے ہو، سوچنا چھوڑ دو۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس مقصد سے جان بوجھ کر یا جہالت کی وجہ سے اس قوم کو دور کرنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دی۔ لیکن کر رہے کس کے نام پر؟ حسین کے مخالف بن کر یا حسین کے عاشق بن کر؟ عاشق بن کر۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو، اگر یہ میرے چھوٹے بچے اور جو بڑے بیٹھے ہوئے یہ ایک نکتہ آج اچھی طرح سمجھ جائیں تو بہت ساری اس قسم کی فتنہ انگیزیوں سے خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر نبی کے بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سنیں، میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ اس طرح سے فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر، واضح نشانیاں دے کر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی۔ ہر نبی کے ساتھ نہیں، کچھ نبی وہ بڑے درجے کے ہوتے تھے، اولو العزم ہوتے تھے، صاحب کتاب ہوتے تھے، اور کچھ انبیاء انہی کی لائی ہوئی کتاب، اپنے ساتھ کوئی نئی کتاب نہیں لاتے تھے، اسی بڑے نبی کی جو کتاب ہے اسی کو فالو کرتے تھے۔ اس کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی تھی ان کی اصلاح کے لیے اللہ بھیجتا تھا۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور معجزات دیے ان کو، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ والمیزان، اور کتاب کے ساتھ ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ میزان۔ میزان کسے کہتے ہیں؟
جسے ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں. تو میزان سے کیا مراد ہے؟ ہر نبی کے ساتھ یعنی ایک ترازو بھی نازل ہوتا تھا. ایک ہاتھ میں نبی کی کتاب ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں ترازو ہوتا تھا جس میں وہ تولا کرتے تھے چیزوں کو. نہیں, یہ مراد نہیں ہے. میزان صرف کلو اور یہ تولنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ ہم نے انبیاء کے ساتھ ایسا نظام نازل کیا کہ جس میں حق و باطل کو تولا جا سکے, پرکھا جا سکے, جدا کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اردو میں سنتے ہیں نا, پہلے تولو پھر بولو. تو کون سے ترازو میں تولتے ہیں؟ اس ترازو میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں, ایک صلوات پڑھیے مولا کی ذات اقدس پر. یا اللہ, مولا کا فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے, اور بے وقوف کا قلب اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ عقل مند پہلے سوچتا ہے, بعد میں زبان کی باری آتی ہے بولنے کی, اور بے وقوف پہلے بول دیتا ہے, بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میرے منہ چوں نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے تولو پھر بولو. جو تول کے بولتا ہے پھر نہیں کہتا میرے منہ سے نکل گیا. تو بس باتیں بھی تولی جاتی. باتیں کون سے ترازو میں تولی جاتی ہیں؟ عقل کے ترازو میں. یہ چیز, یہ بات حق ہے, یہ بات باطل ہے, یہ کرنی چاہیے مناسب ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے نامناسب ہے. یہ کون سے ترازو میں تولی جاتی ہیں؟ عقل کے ترازو میں. تو اس عقل کو گائیڈ کرنے کے لیے مزید اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبیوں کو کتابیں بھی دیں اور میزان بھی دیا, یعنی جا کے انسانوں کو بتا دیں کہ چیزوں کو کیسے تولنا ہے. یہ سب کچھ کیا کیوں؟ توجہ فرمائیں, یہ اصل پوائنٹ ہے اس پوری آیت کا. یہ سب کیوں کیا؟ کیوں نبی بھیجے؟ کیوں معجزات دیے؟ کیوں کتابیں نازل کی؟ کیوں میزان نازل کیا؟ اللہ کیا چاہتا تھا؟ ایک کلام, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ یعنی اللہ کی مخلوق, انسانی معاشرہ عدل کی بنیاد پر کھڑا ہو جائے. انسانی معاشرہ کس بنیاد پہ کھڑا ہو؟ عدل کی بنیاد پر. قسط کسے کہتے ہیں؟ قسط یعنی عدل. قسط یعنی عدل. آپ کے ذہن میں اردو والی قسطیں بھی آ رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کوئی چیز قسطوں پہ خریدی ہوئی ہو, یا کسی کے قرضے کی قسطیں دے رہے ہو. تو قسط کا معنی سمجھ لیں. کیوں قسط کو عدل کہا جاتا ہے, عدل کو قسط کہا جاتا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. عدل کا معنی تو واضح ہے آپ سب کے لیے, جس چیز کا جو مقام بنتا ہے وہاں پہ رکھ دینا اس کو. ٹھیک ہے؟ اب اگر دو افراد کا جھگڑا ہو کسی چیز کی تقسیم میں, تو توجہ کریں, قسط کسے کہتے ہیں؟ عدل کی بنا پر فیصلہ ہونے کے بعد جس کو جس کا بنتا تھا اتنا حصہ جب ملتا ہے, اس حصے کو قسط کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قسط اور عدل کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں. یعنی قاضی نے عدل سے فیصلہ کیا اور کہا تیرا ایک کنال بنتا ہے, یہ ایک کنال قسط ہے. ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ وہ حصہ ہے جو عدل کی بنا پر بنتا ہے. ظلم نہیں ہے اس میں, نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے. زیادہ آپ کے ذہنوں پہ پریشر نہ آ جائے کہیں. ابھی آپ یہی سمجھیں کہ قسط یعنی عدل. یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے تاکہ سب کو برابر حقوق ملے, یعنی بطور انسان جس کا حق بنتا ہے, جو سب کے حقوق ہیں وہ سب کو ملے, نہ کہ کوئی بندہ طاقت کی وجہ سے زیادہ اپنا حق سمجھے اور کسی کمزور کا حق چھین لے. اس لیے بھیجا اللہ نے نبیوں کو. سمجھ رہے ہیں؟
بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات دیے، کتابیں نازل کی، میزان ان کے ساتھ نازل کیا تاکہ انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے۔ اب آپ یہ قرآن سے آپ تصور لیں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیے ایک بندہ کہ جو اپنے دفتر میں بیٹھ کے رشوت کھا رہا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ رشوت کھاتا ہے، اپنی دکان پہ 2 نمبر مال بیچتا ہے 1 نمبر مال کی قیمت پر، یا اور طریقوں سے فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہو کہ تو رسول پاک پر ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے میں تو عاشق رسول ہوں۔ اس سے پوچھو تو مولا علی تجھے اچھے لگتے ہیں، کہتا ہے میری جان مولا علی پہ قربان۔ تو یہ جتنے نبی آئے، اور نبیوں کا سردار کس لیے آیا؟ تاکہ معاشرے میں کیا قائم ہو؟ کیا قائم ہو؟ عدل قائم ہو۔ یہ اس عدل کی جڑیں کاٹتا ہے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، کبھی رشوت لیتا ہے، کبھی فراڈ کرتا ہے، کبھی کسی پہ ظلم، جو مرضی اپنے مفادات کے لیے کر لیتا ہے۔ یہ بندہ دین اسلام کو بھی نہیں جانتا، رسول اللہ کو بھی نہیں جانتا، مولا علی کو بھی نہیں جانتا، اور خود بخود امام حسین کو بھی نہیں جانتا۔ پس وہ مقصد کہ جس کے لیے تمام نبی آئے تھے، تو جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو نبی کا وارث کون ہے؟ امام۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت کا نظام عدل کی بنا پہ قائم کیا جائے۔ اور مولا علی آپ کو پتہ کون سی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا، پوچھا گیا کہ علی کے قتل کا سبب کیا تھا، تو کسی نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا قتل فی المحراب لشدت عدلہ، اپنی عدل کی شدت کی وجہ سے محراب میں قتل کر دیا گیا۔ علی کی عدالت برداشت نہیں ہوئی لوگوں سے۔ حالانکہ عدالت تو سب کو اچھی لگتی ہے، عدل تو سب کو اچھا لگتا ہے، عدل سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جس کے خلاف عدل کچھ کر رہا ہو اس کو اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بندہ پیسے دے کر، میرٹ پہ نہیں، پیسے دے کے، رشوت دے کے کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میں یوں کہوں رشوت دے کے جج بن گیا، عدل کرنے والا، ہو سکتا ہے تقریریں بھی کرے، کہے جی عدل کرنا چاہیے اور یہ میرٹ فلان ہے، لیکن وہ خود جہاں پہ بیٹھا ہے عدل کو قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر عدالت اس کے سامنے اس طرح آ جائے کہ کہا جائے بھائی صاحب آپ نے اتنی زبردست تقریر کی ہے کہ عدل عدل عدل، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تو نے رشوت دے کے یہ سیٹ لی ہے، نہ صرف یہ کہ تو اس سیٹ سے فارغ ہے بلکہ تجھے 6 سال قید بھی ہونی، اس کو عدالت کرنے والا اچھا لگے گا؟ اس لیے دنیا کے کسی بھی ظالم کو علی اچھا نہیں لگتا اگر علی کو پہچانتا ہو تو۔ اگر کسی ظالم کو بھی علی اچھا لگتا ہے، اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے کمزوروں پر اور اس کو علی سے بھی بڑا پیار ہے، اس کو علی کا کسی نے غلط تعارف کروا دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کسی نے علی کا تعارف غلط کروا دیا ہے، تبھی تو اس کو پیار ہے، ورنہ چور کو کبھی پولیس سے پیار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پولیس بھی چور کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لیکن علی اللہ کی پولیس ہے، کبھی کسی چور کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ تو علی کو پہلے حقیقت میں پہچاننا ضروری ہے، پھر فیصلہ کرے اس علی سے پیار ہو سکتا ہے یا پیار، تو پھر وہ علی کا پیار کہے گا، یا تو وہ گندے کام چھوڑ جو علی کو پسند نہیں ہے، تو یا پھر علی کو چھوڑ، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ علی کی محبت اور ابلیس کی اطاعت دونوں کو اکٹھا کر کے پھیر رہے ہیں، اپنی زندگی میں 2 نمبریاں بھی ساری کرتے ہیں اور مولا علی کی محبت کے بھی اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ بس اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کتنا سمجھیں، انبیاء کے بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ عدل قائم کرنے کے لیے، جسٹس، کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہ کر سکے،
کوئی کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. تمام انبیاء اس لیے انبیاء وظیفے سکھانے نہیں آئے تھے کہ پھوکے مارو تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے. وہ بڑی چھوٹے لیول کے کام ہے. اصل کام کیا تھا؟ عدل قائم کرنے کے لیے. تو یہ میرے بچے جتنے بیٹھے ہیں آج سے ہی ذہن میں سوچ لو, کیونکہ بندہ جب بڑے ہو کے خراب ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے. تو آج سے ہی آپ سوچ لو کہ ہم نے عدل کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ظلم نہیں کرنا کسی پر, زیادتی نہیں کرنی, چاہے ابھی چھوٹی ایج میں ہو, ایک دوسرے کو کوئی کچھ کہہ دینا, غلط بات کر دینا. ظلم چھوٹے چھوٹے ظلم سے پھر بڑھتا بڑھتا بڑا بڑا ظلم بن جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ پر جب کلیئر ہو گیا کہ تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد الٹیمیٹلی کیا ہے؟ عدل, عدل قائم کرنا. تو اب آپ سے کوئی پوچھے, کوئی آپ کے سامنے کہے ہم نہیں جان سکتے امام حسین کا مقصد کیا تھا, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کہیں گے تینوں نہیں پتہ, سانو پتہ ہے کہ میں نے نبی بھیجے قیام عدل کے لیے, اور جو بھی اس نبی کے واقعاً راستے پہ چل رہا ہے وہ بھی اس معاشرے میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اگر نہیں کھڑا میں یا آپ راضی ہیں, ہمارا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے, معاشرے میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں, انبیاء کے پیروکار نہیں ہو سکتے. ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں, علی و حسین کے پیروکار نہیں ہو سکتے. کسی کا پیروکار ایکچولی بننے کے لیے اس کی شناخت, اس کی معرفت ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ نام اس کا ہو لیکن شخصیت ہمارے ذہنوں میں کوئی اور ڈال دی گئی. شخصیت ذہنوں میں کیا ڈالی گئی ہے کہ بس تم نے چند کام کرنے ہیں اور پھر قیامت جب آئے گی تو یوں مولا حسین آئیں گے اور جناب تمہیں کھینچ کے اور جنت میں لے کے چلے جائیں گے. یہ والا مولا حسین بہت پسند ہے. لیکن وہی مولا حسین کہے میں کھینچ کے تو لے جاؤں گا لیکن پہلے یہ والے کام چھوڑو جو دنیا میں کر رہے ہو, یہ والا مولا حسین زیادہ پسند. اب آگے چلیں, یہاں تک تو آیت ختم نہیں ہوئی. یہاں پر یہاں تک کیا بات سامنے آئی کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر, ان کے ساتھ کتاب نازل کی, میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدالت پر معاشرہ قائم کریں, عدل کی بنا پر زندگیاں گزاریں. پھر آگے وہ آیت ہے جو لوہے کا کاروبار کرتے ہیں نا, ان کی دکانوں میں لکھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے لوہا نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد, اس میں بڑی سختی ہے لوہے میں. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. یہ جب آپ دیکھیں گے نا لوہے والی دکانوں میں جا کر, تو یہ آیت لکھی ہوتی ہے, نہ اس کا پچھلا حصہ لکھا ہوتا ہے نہ اس کے بعد والا حصہ لکھا ہوتا ہے. چونکہ وہ جو اگلا پچھلا حصہ ہے نا اس کے ذکر سے رولا پڑ جاتا ہے, لہذا کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے. ہم نے لوہا نازل کیا, اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن اس کے آگے کیا, بات کنٹینیوڈ ہے, بات جاری ہے, لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں کیونکہ ادھر جانے کا دل نہیں کرتا. اب وہ سنیں, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا نازل کیا, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور تاکہ اللہ جان لے, اللہ کو پتہ چلے. کیا پتہ چلے؟ لوہے کے ذریعے. مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اسلحے میں جو سب سے زیادہ دھات یوز ہوتی ہے کون سی ہے؟ لوہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے لوہا نازل کیا, اس میں بڑی سختی ہے, لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, پنکھا بھی بنا سکتے ہو, بائسیکل بھی بنا سکتے ہو. لیکن اللہ کچھ دیکھنا چاہتا تھا, من ینصرہ,
کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، وَرُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرے گا، بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اب یہ مدد کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ تلوار کے ذریعے۔ یہیں سے آپ پچھلے حصے کو کنیکٹ کریں کہ مومن کی تلوار کس لیے چلے گی؟ قیام عدل کے لیے۔ تلوار کس لیے چلے گی؟ قیام عدل کے لیے چلے گی۔ کبھی بھی مومن کی تلوار ظلم کے لیے نہیں چلے گی۔ یہ جو مولا کائنات کو ید اللہ کہتے ہیں نا، اس کی مناسبت بھی یہی ہے، ورنہ اللہ کا جسم نہیں ہے کہ ایک ہاتھ ہو مولا علی ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ید اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین خدا کی نصرت کرنے میں سب سے زیادہ مولا علی نے تلوار چلائی ہے۔ ہاتھ جو ہے نا وہ پاور کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلان کام میں اس کا بھی ہاتھ ہے، حالانکہ ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی پلاننگ میں، اس کے عمل میں وہ شامل ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں سختی ہے بہت، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب۔ اس لوہے کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ اللہ جانے کون خدا کے لیے تلوار چلاتا ہے، کون خدا کی مخالفت میں تلوار چلاتا ہے، کون قیام عدل کے لیے تلوار چلاتا ہے، یعنی انبیاء کے لشکر میں شامل ہے، اور کون ظلم کے لیے ظالم کی حمایت میں تلوار چلاتا ہے، لشکر شیطان میں شامل ہے، زمانہ چاہے کوئی بھی ہو۔ فارمولہ تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا نا قرآن سے۔ تو پس جو جتنا، توجہ کرے، جو جتنا ظلم کے بڑھنے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ اتنا ابلیس کے لشکر میں شامل ہے، اور جو جتنا ظلم کو روکنے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ اس لشکر میں شامل ہے کہ جس کے سرداروں میں سے کچھ، سب سے بڑے سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور بعد والے سرداروں کے نام میں کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین۔ اور آیت ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ آخری جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے، ان اللہ قوی عزیز۔ توجہ کریں، یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، وہ سب پہ غالب ہو، کوئی اس پہ غالب نہ آ سکے، سب سے بڑی طاقت جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اسے عزیز کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے اینڈ میں یہ کیوں کہا کہ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے؟ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ اللہ بندوں سے مدد کا کہہ رہے تو کمزور سا اللہ ہے، تاکہ اللہ جان لے کون اللہ کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے۔ تو آگے واضح کر دیا کہ یہ جو اللہ مدد کرنے کا کہہ رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خود کمزور ہے، بلکہ اللہ نے اسی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہیے کہ تم میں سے کون خدا کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے، اور کون اس نظام کے خلاف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے میدان میں رہتا ہے۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، ورنہ اللہ تو قوی عزیز علی کل شیء۔ یہ آیت قرآن کا بیان میں یہاں پہ تمام کر رہا ہوں، اور یہ جو آج شب کی مناسبت ہے، اس اعتبار سے چند فرامین کا میں نے انتخاب کیا کہ ان میں سے ایک یا دو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کس کے فرمان؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ انشاءاللہ بڑے بھی سمجھیں گے اور چھوٹے بھی اس بات کو سمجھ لیں گے، شاید مجھے ایک پر ہی اکتفا کرنا پڑے۔ توجہ سے سنیں امام کا فرمان۔
فرماتے ہیں ان للہ علی الناس حجتین، یقیناً اللہ کی لوگوں پر دو حجتیں ہیں۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ وہ دلیل کہ جس کے بعد سامنے والے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اسے غلط ثابت کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی لوگوں کے لیے دو دلیلیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ لوگوں سے سوال کرے گا اور لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ کہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بس حجت یعنی دلیل۔ ان للہ علی الناس حجتین، یقیناً اللہ کی دو حجتیں ہیں لوگوں پر۔ کون کون سی؟ حجتا ظاہرتا وحجتا باطنہ۔ ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ یاد رہے گا، ایک حجت کون سی ہے؟ جو ظاہر میں ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اور ایک حجت اللہ کی وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ دونوں کون کون سی؟ فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ، تو اللہ کی وہ حجت جو ظاہر ہے، فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ، وہ اللہ کی دلیل انبیاء ہیں، رسول ہیں اور ائمہ ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ، اور وہ حجت جو نظر نہیں آتی، کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس جو عقل نامی چیز ہے وہ اصل میں اللہ نے ہمارے اندر اپنی دلیل بٹھائی ہوئی ہے۔ کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ جب قیامت آئے گی تو اللہ ان دونوں اپنی حجتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا، کہے گا کہ تیرے پاس میرے نبی کا پیغام نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے جی پہنچا تھا۔ تمہارے اندر جو عقل تھی اس کو سمجھ آ گئی تھی بات؟ آپ کہیں گے سمجھ آ گئی تھی۔ تو پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے نئی بات مانی؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ دو دلیلیں۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث کتاب اصول کافی جب شروع ہوتی ہے اس کی دوسری حدیث ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، میں مکس اپ کر رہا ہوں تھوڑا سا۔ کہ حضرت آدم جب اس حدیث کی جو زبان ہے وہ تمثیل والی ہے، مثال والی ہے، بات سمجھانے کے لیے آسان کی گئی ہے کہ آدم جب زمین پر اتر آئے تو ایک دن جبرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 3۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر سلام کیا اور آدم سے کہا کہ آدم مجھے 3 چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے، ان 3 میں سے آپ کوئی ایک رکھ لو، باقی 2 کو چھوڑ دو۔ 2 نہیں رکھ سکتے، تینوں نہیں رکھ سکتے، ایک رکھ لو۔ بڑا غور سے سنیے گا۔ تو آدم نے پوچھا کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ تینوں میں سے ایک چیز عقل ہے، دوسری چیز دین ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، اور تیسری چیز ہے حیا۔ عقل، دین اور حیا، ان میں سے آپ صرف ایک چیز رکھ سکتے، جو آپ کا دل چاہے رکھ لیں۔ جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا،
اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ آدم نے عقل کا انتخاب کیا، تو جب آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو جبرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عقل کو رکھ لیں، اور چلنے لگے وہاں سے، اور چلتے ہوئے دین اور حیا سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ آدم نے تم تینوں میں سے عقل کو چنا ہے، تو تم دونوں میرے ساتھ چلو، اور یہ کہہ کے چل دیے۔ اب جبرائیل چلے لیکن نہ حیا چلی ساتھ نہ دین چلا، تو جبرائیل نے مڑ کے ان سے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ آدم نے عقل کو چنا ہے، تو تم نے میرے ساتھ جانا ہے، کیوں ساتھ نہیں آ رہے؟ تو دین اور عقل دونوں نے، دین اور حیا دونوں نے جبرائیل کو جواب دیا ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم دونوں وہیں پہ رہو گے جہاں عقل رہے گی۔ یعنی بے عقل کا نہ دین ہوتا ہے نہ اس میں حیا ہوتی ہے، عاقل کے لیے سب کچھ۔ یہ جو میرے اور آپ کے اندر عقل ہے یہ اللہ کی حجت ہے، اس لیے کہ یہ کبھی کبھی ہماری مرضی کے خلاف فیصلے بھی سنا دیتی ہے۔ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کا، یہ کہتی نہ کر، پھنس جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب میرا دل کر رہا ہے کام کرنے کا تو پھر میرے اندر سے یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے نہ کر؟ یہ اللہ کی حجت ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ جو بندہ ہے نا اس کو بات سمجھ آ گئی تھی پھر بھی اس کی مستی نہیں نکلی تھی، اس نے جان بوجھ کے تیری کیا کی ہیں؟ تیری نافرمانیاں کی۔ پس آج کے لیے امام کی یہ ایک ہی حدیث، اللہ کی لوگوں پر دو حجتیں ہیں، ایک انبیاء رسول ائمہ، اور دوسری حجت باطنی اور وہ ہے عقل۔ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر انسان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چند مزید فرامین امام کے انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو مناسبت ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت ہے۔ تو علماء ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ جو پچھلی امتیں تھیں انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا بھی اور انبیاء کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے۔ قرآن نے بتایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آتا تھا اے بنی اسرائیل، جس کی باتیں تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی تھی تو کچھ کو تم جھٹلا دیتے تھے اور کچھ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ آیت پڑھ کر ایک شخص آتا ہے امام معصوم کی خدمت میں اور سوال کرتا ہے کہ اے فرزند رسول، ہم نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے کہ میری امت میں وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو خرابیاں حضرت موسیٰ کی قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ جتنے برے کام بنی اسرائیل نے کیے وہ سارے کے سارے کام میری امت بھی کرے گی۔ تو اگر رسول کی امت نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے تو پھر آپ بتائیے بنی اسرائیل تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے، تو یہ والا جرم رسول اللہ کی امت کیسے کرے گی؟ اب تو نبی کوئی نہیں آنا۔ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ اس امت نے یہ جرم بھی کیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کو نبی تو نہیں ملا، نبی کی اولاد کو قتل کیا۔ ان کے نبی کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا تھا،
تو پھر ان کو جو نبی کے بعد بہترین تھے، جن کے بارے میں نبی تاکید اور نصیحت اور وصیتیں کر کے گئے تھے، انہوں نے انہیں قتل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ 11 کے 11 امام، کوئی ایک بھی جس کو ہم طبی دنیا سے جانا کہتے ہیں نہیں گیا۔ زہر دیے گئے اور بعض کو تلوار یا خنجر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ آپ کربلا کو دیکھیے، مولا کائنات کو دیکھیے۔ اور ہم ایک دو جملے ذکر کریں اس مظلوم کے جس کی یہ شب شہادت ہے، امام کاظم علیہ السلام۔ آپ اگر امام کی جو زیارت ہے اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو امام کے بارے میں پتہ چلیں گی۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ ہمارا سلام اس امام پر کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی تھی۔ تقریباً 14 سال رسول اللہ کے اس بیٹے کی عمر بابرکت کے 14 سال ظالموں نے زندانوں میں رکھا۔ کبھی ایک قید خانے میں ڈالتے تھے۔ آپ امام کی تاریخ پڑھیے، جو بدترین شقی القلب ترین انسان ہوتا تھا اس کے زندان میں امام کو ڈالا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ امام کی عبادت، امام کے اخلاق، امام کی مناجات سے متاثر ہو کر اس شخص نے امام کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس زندان سے نکال لیا جاتا، کسی اور ظالم کے زندان میں بھیج دیتے۔ ایک واقعہ آپ سنیں، ایک زندان میں ایک چال چلی گئی، ایک بری عورت کو، ایک بد کردار عورت کو کہ جو حسین و جمیل تھی، اس کو رات کے اندھیرے میں بھیجا گیا امام کے زندان میں کہ جا کر اپنا گناہ کی طرف دعوت دے، اور پھر صبح یہ بات مشہور کر دی جائے۔ رات کو بھیجا گیا۔ آپ شخصیت کا تصور کریں، رات گزر گئی، صبح کے وقت وہ جس نے اس عورت کو بھیجا تھا، بد کردار عورت تھی، اس کو بھیجا تھا امام کی طرف کہ تم نے گمراہ کرنا ہے اور گناہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آیا تو یہ زندان بان اپنی چال کا نتیجہ دیکھنے کے لیے زندان کے اس حصے میں گیا جہاں امام کاظم بھی تھے اور اس عورت کو بھی بھیجا تھا۔ جب قریب پہنچا تو کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت سجدے میں گری پڑی ہے اور رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہی۔ اس شخصیت کو ایک کے بعد دوسرا زندان، ایک کے بعد دوسرا زندان، اور آخری جو زندان تھا سب سے طولانی، مسلسل 4 سال امام زندان میں رہے۔ آپ بی بی فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں قم میں، 6 سال کی عمر تھی جب بی بی نے آخری بار اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بچی مدینہ میں، امام کو بغداد میں جب زندانی کر دیا گیا تو یہ چھوٹی سی بچی کبھی کبھار بغداد سے آنے والے قافلوں سے سوال کرتی تھی کہ میرے بابا کب آزاد ہوں گے، میرے بابا کب آزاد ہوں گے۔ اور ہمارے ماں باپ فدا ہوں امام رضا علیہ السلام پر، وہ اپنی اس بہن کو تسلیہ دیا کرتے تھے۔ اور عجیب تاریخ ہے نا اہل بیت کی، پھر یہ خود بعد میں خود بھائی بھی بہن سے جدا ہو گیا، اور بہن جب چلی سفر میں بھائی سے ملنے کے لیے تو بھائی کا جو مشہد تھا وہ آج کا مشہد مقدس بن گیا، اور بہن ہمیشہ کے لیے قم میں رہ گئی۔ اہل بیت اطہار کی یہ داستانیں ہیں۔ بس میں ایک جملے پر بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت ایسا آیا امام کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور جب امام کی شہادت واقع ہو گئی
تو اس غریب الوطن امام کو، آپ کو پتہ ہے کثیر الاولاد تھے امام کاظم، لیکن ایسی حالت میں جنازہ بغداد کے پل پر پڑا تھا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کس بے وطن کا جنازہ ہے۔ لیکن بالآخر روایات میں یہ ملتا ہے کہ معجزہ امامت سے 8ویں امام آئے اور دفن کا بندوبست کیا۔ بس میں یہیں سے ایک سلام کروں گا امام کاظم علیہ السلام پر اور کہوں گا آپ نے بھی بڑا کڑا وقت دیکھا ہے، لیکن ہمارا سلام اس جنازے پر کہ جس پر دفن سے پہلے گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ آپ کی اولاد تو نہیں تھی نا، بی بی معصومہ دور تھی، تڑپ رہی تھی باپ سے ملنے کے لیے، لیکن سکینہ کی حالت پر ہمارا سلام کہ جو اپنے باپ کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بی بی معصومہ نے وہ مناظر نہیں دیکھے جو حسین کی مظلوم سکینہ نے دیکھے۔ عمر کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ معصوم بچی اپنے بابا جس کے سینے پر سوتی تھی اسی سینے پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بس میں ایک جملہ بولوں، سید سجاد کو سکینہ کی بہت یاد آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذوالجناح واپس آیا تھا خیام میں تو بیبیاں ایک دفعہ دوڑی تھی کہ شاید حسین واپس آ گئے، لیکن جب قریب پہنچی نا تو دیکھا کہ گھوڑا تو آیا ہے لیکن سوار ساتھ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بی بی سکینہ نے رو کر اس ذوالجناح سے ایک سوال پوچھا تھا۔ بی بی نے پوچھا تھا کہ ذوالجناح تیری پشت خالی دیکھ کر یہ تو میں سمجھ گئی میرا بابا شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے ایک بات بتا دے، جب میرا بابا جا رہا تھا نا تو بڑی شدت کے ساتھ پیاسا تھا، مجھے یہ بتا دے کہ جس نے میرے بابا کو مارا پیاسا ہی شہید کر دیا یا کسی نے میرے بابا کو چند گھونٹ پانی بھی دیا تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔